مصدق صاحب، اب آپ جو ٹاسک آپ نے اچیو کرنا ہے، آپ نے پاکستان کا ماحول اور پاکستان کی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے تو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو مرتضیٰ وہاب کا بھی کوآپریشن چاہیے، آپ کو شوکت یوسف زئی کا کوآپریشن بھی چاہیے، آپ کو بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعاون چاہیے، آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ کی سپورٹ بھی چاہیے. لیکن یہ آپ آپس میں اگر آپ لڑیں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں آپ شام کو بلاتے ہیں، ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی نوک جھوک بھی چلتی ہے، صبح کو بھی کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے، لیکن کام بھی چلتا ہے. ہماری جب میٹنگز ہوتی ہیں، جب یہ سی سی آئی کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا دیگر کوئی سیکیورٹی کے عوامل پہ کوئی میٹنگ ہو، جب اکٹھے ہوں تو بھلے سے بات بھی ہو جاتی ہے اور اچھی نیگوشیشنز بھی ہو جاتی ہیں، اچھی گفتگو بھی ہو جاتی ہے. مگر سیاست میں تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھانا پڑتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، کبھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مگر کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ جو مسائل ہیں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ، یہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں. دنیا کے 3 ممالک جو ہیں وہ تقریباً 57% دنیا کی کاربن ڈائی آکسائڈ 3 ملک پوری دنیا میں پروڈیوس کر رہے ہیں. 10 ملک جو ہیں وہ 75% کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی جتنی چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں 10% ملک 75% یہ تمام پولوشن پیدا کر رہے ہیں. اچھا، عجیب سی بات آپ کو لگے گی جس میں تھوڑی سی دنیا کی ہپوکریسی بھی ہے کہ یہی 10 ملک 85% جو گرین کلائمیٹ فنڈنگ ہے، یعنی جس کے ذریعے ہم نے ان تمام مسائل کا حل کرنا ہے، خود ہی وہ کلائمیٹ کو کھاتے ہیں. آپ کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں وہ پیک مین ہوا کرتا تھا، وہ 10 پیک مین کے وہ ہیں وہ منہ کھولے کلائمیٹ کو کھا رہے ہیں، کلائمیٹ کے انڈے وہ کھا رہے ہیں، اور وہی اپنے آپ کو فیڈ کرنے کے لیے 85% فائنینسنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی تباہی بھی وہی کر رہے ہیں، فائنینسنگ بھی وہی لے رہے ہیں. اور ہم بین الاقوامی سطح پہ ہر جگہ پہ یہ مقدمہ ریز کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہپوکریسی ہے، یہ نہیں ایسے چل سکتا. اور ہر فورم کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم متاثر ہوتے ہیں، آپ ہمیں متاثر کرتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ گرین فائنینسنگ ہمیں دیں تاکہ وہ انویسٹمنٹس جو درکار ہیں ان تمام اسموگ کو ختم کرنے کے لیے. آپ نے گند کے ڈھیر دیکھے ہیں. ہمارے پاس ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، بہت اچھا پروجیکٹ ایک سندھ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ مینگرووز کا. بہت اچھا ایک پروجیکٹ پنجاب کی طرف سے آیا ہوا ہے، جو وہ کون سا علاقہ ہے لاہور میں انٹر ہی ہوتے جہاں پہ وہ سارا گن جو ہے شہر کا وہ اس کی تدفین کی جاتی ہے. وہاں پہ اس کو میتھین کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا، اس کو ڈھانپنے کا تاکہ ایمیشنز نہ ہوں، تاکہ اسموگ نہ ہو. تو یہ تمام بین الاقوامی فنڈنگ بھی اس کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. ایک نئی اسکیم چلی ہے، اور سب صوبوں کو یہ فنڈنگ دی جائے جی، سب صوبوں کو ایبسولوٹلی جی. اور کوئی صوبہ آپ کو کبھی یہ اعتراض میرے ساتھ نہیں کرے گا کہ وہ تشریف لائے اور میں حاضر خدمت نہیں ہوا، یا ان کی کوئی اسکیم تھی جس کی بین الاقوامی سپورٹ چاہیے تھی اور ہم نے نہیں دی. تو خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور دیگر جو ہمارے علاقے ہیں اے جے کے اور گلگت بلتستان کے، ہم سب کے لیے حاضر ہیں اور سب کا مقدمہ لے کے بین الاقوامی سطح پہ جائیں گے. یہی وفاقی حکومت کا کام ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن کا کام تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو دے دیا گیا. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، یہ کوئی امکان ہے آنے والے وقت میں کہ کم از کم جو لوگوں کے مسائل ہیں، یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ آ جائے؟ دوستو، پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ کوئی ایشوز، عوام کے ایشوز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. سارا دن ہم سیاست پہ ہی بات کرتے ہیں. میرے خیال سے دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگر صوبوں کے ان کا حق بر وقت مل جائے، جیسے پنجاب اور سندھ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو NFC کا جو پیسہ ہے وہ ان کو بر وقت مل جاتا ہے اور فل مل جاتا ہے. ہمیں نہیں مل رہا ہے. ہمارے تو بقایا جات چل رہے ہیں. ابھی 4500 ارب تک پہنچ گئے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، NFC بھی ہے، NHP بھی ہے. تو ہم تو پیرس بنا دیں گے اگر ہمیں پیسہ مل جائے. ہمیں پیسہ تو نہیں مل رہا ہے. اس کے باوجود ہمارے دیکھیں رنگ روڈ جو ہے وہ اس پہ ایکسٹینشن شروع ہے ابھی بھی، اور اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. اور 270 ارب روپے کا صرف ایک اسکیم ابھی پائپ لائن میں ہے، بن رہا ہے. یا مومن ڈیم سے لے کے پشاور تک صاف پانی پینے کا، صاف پانی کے لیے پلان ہو چکا ہے الحمدللہ. 100 ارب روپے صرف پشاور کے لیے مختص کر دیے ہیں سہیل افریدی صاحب نے. تو چیزیں تو ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے صوبے کو اور بہتر کریں. تو اس کا 100 ارب روپے ہیں ان کے پاس پشاور کے لیے. اس کا مطلب ہے
فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے مل رہے ہیں ان کو. دیکھیں یہی تو دیکھیں صحیح ایشو تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا لگے گا نا. ظاہر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ 4,500 ارب روپے جو ہمارے بنتے ہیں اگر آپ ہمیں مہربانی کریں اس میں سے آدھے بھی ادا کر دیں تو ہم پھر جو ہمارا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ یہ کر رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر وہ کر رہی ہے تو ہم تو ٹک ٹاک پہ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ آج تک ہماری کسی نے آپ کو نہیں آپ بتایا. پنجاب والوں سے نہ مقابلہ کریں, آپ سندھ والوں سے مقابلہ کر لیں, آپ مرزا وہاب سے مقابلہ کر لیں. سندھ والے دیکھیں سندھ والے میرے بھائی ہیں لیکن میں گیا تھا کراچی اور مجھے بڑا دکھ بھی ہوا افسوس بھی ہوا کیونکہ میں وہاں سے پڑھا بھی ہوں. اس میں 84-83 کی بات ہے. اس وقت کراچی واقعی روشنیوں کا شہر تھا لیکن آج اس دفعہ میں گیا ہوں تو ایئرپورٹ سے لے کے صرف وہ جو کینٹ ایریا وہ خوبصورت ہے, باقی اندر جب آپ جائیں گے چلیں ایون صدر اب آپ دیکھیں نا